حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک متقی کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا، یہ سوچ کر کہ میں وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپے ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی آرام گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے ایک شخص عبادت کر رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا کہ اے بندے خدا، آپ اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے ملک شام سے بصرہ آ گیا ہوں، اور اب میں اس غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اے نیک انسان، تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جب بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس کرتا ہوں تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں، اسی طرح مجھے سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا کروں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے تنہا درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھاتے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اصرار کرنے لگا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں اور ہمارے لیے برکتیں لکھی جا سکیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کچھ لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو بس آٹے کی 2 روٹیاں سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک لیتے آئیے گا۔ میں نے سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائی اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا خونخوار شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے یہ جان لیا کہ شیر نے اس نیک آدمی کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میں بے حد خوش ہوا کہ وہ نیک انسان بالکل ٹھیک موجود تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ میں نے آواز بلند کہا، اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اس قدر مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر ہوتا آپ اس سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے درندے، اگر تو یہاں میرے رب کے حکم سے آیا ہے اور اگر مجھے تو نے نقصان پہنچانے کا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا، تو میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا، ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا جو آپ نے فرمایا تھا، وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹی تھال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ حسرت بھری نگاہوں سے وہ انہیں دیکھتے رہے اور روتے رہے، اور پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس نیک بندے کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آ گیا اور نیک بندے اپنے ہمراہ لیے اور چند نیک بندے اپنے ہمراہ لیے کہ ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کریں۔ ایک بار پھر ہم اس غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن ہم کو میت کہیں نہ ملی۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ میرے محترم دوستو، آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا اور اللہ پاک نے بھی بار بار فرماتے ہیں اور حدیث میں بھی بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس ریاض کو جان گیا وہ اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیا۔
اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ مگر جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کی دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس دنیا کو کوئی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ پاک سے اچھے اور نیک کام کرنے کی ہمیشہ توفیق مانگتے رہیے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔